السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں آج جو ہم دعا یاد کرنے جا رہے ہیں ترجمہ اور تجوید کے ساتھ، وہ ہے مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا، مجلس کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب ہم اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو بہت سارے ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم اٹھتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے ہم نے انجانے میں کوئی غلط بات کہہ دی ہو، کسی کا دل دکھا دیا ہو، یا کوئی جھوٹ بات کہہ دی ہو۔ تو یہ مجلس سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت پیاری دعا سکھائی ہے، تاکہ ہم جب مجلس سے اٹھیں، کسی محفل سے اٹھیں، تو اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، تاکہ ہمارے جو جتنے ہماری زبان سے کوئی غلط الفاظ ادا ہوئے ہیں یا کوئی گناہ والی باتیں نکلی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو مٹا دے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے معاف کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے جب بھی آپ اکٹھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنی فیملی میں، گھر میں، کزنس کے ساتھ کہیں بھی آپ بیٹھیں، اور جب اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس سے اٹھنے کی دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب ہم اس کو تجوید کے ساتھ بار بار دہرائیں گے تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ جب بھی کوئی آپ قرآن کا سبق پڑھیں یا کوئی بھی دعا پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے، درست تلفظ کے ساتھ، مخارج کی ادائیگی پر دھیان دیا کریں، تو پھر ہی ہمیں وہ اس کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم بغیر تجوید کے اس کو پڑھتے ہیں، مخارج کا درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو بجائے ثواب کے ہمیں الٹا گناہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم، سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کریں گے۔ با پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، سبحانک اللہم۔ لفظ اللہ کے اوپر جب بھی فتحہ یا دمہ، زبر یا پیش آئے تو اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اس لفظ کو بھاری آواز میں پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اللہم، اللہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ہا باریک ہے، حروف حلقی میں سے ہے، آپ ہا کو ویسے ہی ادا کریں گے، ہا نہیں پڑھیں گے، وبحمدک نہیں پڑھنا، وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد، ہا یہاں پر حروف حلقی میں سے ہے لیکن یہ موٹا ہا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا موٹی آواز میں، بھاری آواز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہے نون ساکن کے بعد جب بھی حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف آئے وہاں پر ہم نون کی آواز کو چھپاتے ہیں۔ اخفا بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اردو میں لفظ کنواں بولتے ہیں یا پنکھا بولتے ہیں تو اس میں نون کی آواز کو چھپاتے ہیں، پنکھا یا کنواں نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ الا انت اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ
آواز کے ساتھ پڑھیں گے. استغفرک استغفرک واتوب الیک واتوب الیک. ہم دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک. اس کو پھر دیکھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک. پھر پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک. آگے دیکھیں. اشہد ان لا الہ الا انت 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 استغفرک 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 واتوب الیک واتوب الیک واتوب الیک. اب ہم اس کو مکمل کو دوبارہ پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ دعا آپ جب بھی مجلس سے اٹھیں تو کفارے کے لیے، مجلس کے کفارے کے لیے یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے. مجلس کے کفارے کی دعا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم سے کوئی باتیں غلط ہو گئی ہیں، کوئی غیبت، کوئی چغلی یا کوئی جھوٹ ہم نے بول دیا ہے یا کسی کا دل دکھانے والی کوئی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما دے. تو یہ مجلس کے کفارے کے لیے یہ دعا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں. سبحانک پاک ہے تو اے اللہ. سبحانک کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے تو. اللہم اے اللہ، اے اللہ پاک ہے تو اے اللہ. وبحمدک اور تیری ہی تعریف ہے اور تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی حمد ہے. وبحمدک تیری ہی تعریف ہے. اشہد میں گواہی دیتی ہوں یا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں اللہ الہ ان یہ کہ لا الہ نہیں، لا کا مطلب نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، انتا تیرے یا سوائے تو.
سوائے تیرے، اشہدو میں گواہی دیتی ہوں، اللہ الہ یہ کہ نہیں کوئی معبود، الا سوائے، انتا تیرے، استغفرک میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں، بخشش طلب کرتی ہوں، وَأَتُوبُ اور توبہ کرتی ہوں، الیک تیری طرف۔ اس کا ہم ترجمہ اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانک پاک ہے تو، سبحانہ کا مطلب جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہے پاک ہے تیری ذات، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اور تیری ہی تعریف ہے، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، اللہ یہ کہ نہیں، الہ کوئی معبود، الا انت سوائے تیرے، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو عبادت کے قابل ہو، استغفرک میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں، واتوب الیک اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس دعا کا ترجمہ آپ دوبارہ دیکھیں۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیری ہی تعریف ہے، اشہد میں گواہی دیتی ہوں، اللہ الہ یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود، الا انت تیرے سوا، استغفرک میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں، واتوب الیک اور توبہ کرتی ہوں تجھ سے یا تیری طرف۔ تو یہ مجلس میں سے اٹھنے کی دعا، جب آپ مجلس سے اٹھیں تو یہ دعا پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جو زبان سے باتیں کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ گناہ کی ہمارا گناہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے ان گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہم زبان سے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ دعا آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، ترجمے کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اپنی آواز میں ریکارڈ کریں اور مجھے جو ہے وہ سینڈ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔